السلام علیکم۔ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کہ علامہ کی ایک کتاب سے ایک اقتباس پڑھ کر آپ کو سناؤں، جس سے یہ بات پر روشنی ڈلے گی اور اس بات کی وضاحت ہوگی کہ اسلام جو ہے وہ محض ایک پرائیویٹ افیئر نہیں ہے۔ یہ ایک پورا مکمل نظام حیات ہے، اور نبی کا جو مقصد تھا اس دنیا پہ آنے کا اور اپنا اس دین کی تبلیغ کرنے کا، وہ یہ نہیں تھا کہ لوگ صرف اپنی ذاتی زندگیوں میں جو ہے وہ تبدیل آئیں، بلکہ ایک معاشرتی، معاشی اور ایک ہر طرح سے ایک پوری سوسائٹی کے، پورے معاشرے کی جو ہے وہ اس میں تبدیلی پیش آئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ علامہ ایک بہت خوبصورت بات اپنے اس اپنے خطبات میں لکھتے ہیں۔ تو میں سوچا آپ کو پڑھ کے سناؤں تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی۔ تو ان کی کتاب ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ یہ ان کے ریکنسٹرکشن لیکچرز ہیں بیسیکلی، جو انگلش میں انہوں نے لکھے تھے، انگلش میں ہی پڑھ کر سنائے تھے حیدرآباد، مدراس اور دو تین شہروں میں انڈیا کے۔ اور یہ ان کا اردو ترجمہ ہے جو سید نذیر نیازی نے کیا۔ تو اس میں سے ان کا جو 5واں خطبہ جو تھا، اس میں اس کا جو انہوں نے عنوان رکھا ہے وہ ہے کہ اسلامی ثقافت کی روح۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں اور آغاز وہ کرتے ہیں شیخ عبدالقدوس گنگوہی، جو ایک بہت مشہور جو ہے وہ صوفی تصوف کے جو ہے شاعر بھی تھے، اور ایک بہت بڑے صوفی گزرے۔ تو علامہ ان کی شعر سے شروع کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ محمد عربی بر فلک الفلاک رفت و باز آمد، واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز نہ آمدے۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد عربی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلک برف الفلاک، یعنی فلک ایک آسمان سے دوسرے آسمان سے اوپر جاتے رہے، یعنی معراج کی بات کر رہے ہیں۔ واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز نہ آمدے، محمد عربی تو واپس آ گئے جا کر آسمانوں کے اوپر جا کے اللہ سے ملاقات کر کے، واللہ اللہ کی قسم اگر میں جاتا تو میں کبھی واپس نہ آتا۔ تو یہ ان کا شعر ہے۔ تو علامہ اس پہ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنا جو ہے وہ اپنی جو ہے اس حوالے سے فکر بیان کرتے لکھتے ہیں کہ یہ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے الفاظ ہیں، جن کی نظیر تصوف کے سارے ذخیرے ادب میں مشکل ہی سے ملے گی۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو کام، ان کا جیسا جو تصوف کے حوالے سے کام ہے، وہ شاید ہی اس سے مطابقت رکھتا ہوا کام آپ کو کہیں صوفی لٹریچر میں جو ہے وہ ملے، یعنی اس پائے کا کام ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ شیخ موصوف کے ایک جملے سے ہم اس فرق کا ادراک نہایت خوبی سے کر لیتے ہیں جو شعور ولایت اور شعور نبوت میں پایا جاتا ہے۔ یعنی علامہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اس شعر سے، یعنی اس جملے سے جو ہے وہ ہم شعور ولایت اور شعور نبوت میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کا ادراک کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ شعور ولایت یعنی صوفی کی جو اس کو ولی اللہ کہتے ہیں نا، تو ولایت یعنی اس کا جو اس کا شعور ہوتا ہے، ولایت اور اللہ سے اس کا کوئی رابطہ ہوتا ہے، اس شعور میں اور شعور نبوت میں، یعنی نبوت کا جو شعور ہے وہ کس طرح فرق ہے صوفی کے شعور ولایت سے۔ تو لکھتے ہیں کہ صوفی نہیں چاہتا واردات اتحاد میں اسے جو لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے اسے چھوڑ کر واپس آئے، لیکن اگر آئے بھی، جیسا کہ اس کا آنا ضروری ہے، تو اس سے نوع انسانی کے لیے کوئی خاص نتیجہ مترتب نہیں ہوتا۔ یعنی علامہ لکھتے ہیں کہ صوفی یہ نہیں چاہتا کہ جب وہ خدا سے اتحاد اس کا ہوتا ہے، یا جس وحدت الوجود کہتے ہیں، یا ان کا جو بھی ایک روحانی تجربے سے وہ گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ جو اس میں لذت اور جو سکون اور جو ان کو وجد کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے اس سے وہ چھوڑ کر واپس آئے۔ مطلب صوفی کے لیے جو ہے نا وہ یہ اس کو جو ہے نا وہ یہ گوارا نہیں کہ اس حالت کو چھوڑ کے آئے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ جیسا علامہ کے لکھتے ہیں کہ یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ تو خیر تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ اگر واپس آ بھی جائے، جیسے اس کا آنا ضروری ہے، تو اس سے نوع انسانی کے لیے کوئی خاص نتیجہ مترتب نہیں ہوتا۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس کا آنا واپس ضرور ہوتا ہے، یعنی اس کا جو یعنی اس کی جو شعور ولایت کا جو اس کو جو یہ روحانی تجربہ جو اس کی کیفیت اس کی پیدا ہوتی ہے، اس کو جو یہ روحانی تجربہ کرتا ہے، تو
اس کا وہ تجربہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، اس کو اس سے واپس آنا پڑتا ہے۔ وہ تو جو تجربہ اس کا جو ہے نا وہ صرف مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر مطلب ایک تجلی سی ہوتی ہے جیسے اس کو عام اصطلاح میں تعبیر کرتے ہیں وہ، تو اس کا واپس آنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جب وہ واپس آ بھی جاتا ہے تو اس کے ذاتی تجربے کا معاشرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بنی نوع انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی انسان جو لوگ اس کے آس پاس رہ رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اس تجربے سے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ کچھ لمحات کے لیے اس پہ طاری ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو علامہ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال تو آگے لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس اس کے نبی کے بعض آمد تخلیقی ہوتی ہے، یعنی نبی کا واپس آنا نبی کا بعض آمد تخلیقی ہوتی ہے، یعنی نبی جب واپس، یعنی اسی معراج کی بات کریں، جب نبی معراج سے جب واپس آ گئے تو ان کی جو آمد ہوتی ہے وہ تخلیقی ہوتی ہے، یعنی ان کا آنا نہ صرف ان کی ذات پر ایک اثر چھوڑتا ہے بلکہ وہ معاشرے پر بھی اثر چھوڑتا ہے، وہ ایک تخلیقی اس میں روح ہوتی ہے، یعنی وہ جو اس نے اپنے اندر محسوس کیا ہوتا ہے، جو اس نے ایک روحانی تجربہ کیا ہوتا ہے، اس روحانی تجربے کا جو ہے وہ اس کو معاشرے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس معاشرے کی تخلیق کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو لکھتے ہیں وہ ان واردات سے واپس آتا ہے تو اس لیے کہ زمانے کی رو میں داخل ہو جائے اور پھر ان قوتوں کے غلبے و تصرف سے جو عالم تاریخ کی صورت گر ہیں مقاصد کی ایک نئی دنیا پیدا کرے، یعنی جب وہ واپس آ جاتا ہے نبی، ٹھیک ہے، تو وہ زمانے میں، یعنی وہ دنیا میں واپس جو ہے نا اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے معاملات میں، ٹھیک ہے، اور جب وہ اس طرح داخل ہو جاتا ہے تو پھر ان قوتوں سے جو عالم تاریخ کی صورت گر ہیں مقاصد کی نئی دنیا پیدا کرتا ہے، یعنی وہ اس روحانی تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کو جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے بنسبت صوفی تو بس ایک تجربہ تھا اور وہ ختم ہو گیا، نہ اس نے کبھی سوچا، نہ کبھی اس کے تجربے کا اس طرح جو ہے وہ معاشرے پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن شعور نبوی میں جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شعور نبوت میں کہ وہ جو ہے وہ ان قوتوں کا پھر استعمال کر کے معاشرے میں جو ہے نا وہ نئی دنیا پیدا کرتا ہے۔ صوفی کے لیے تو لذت اتحادی ہی آخری چیز ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، کہتے ہیں صوفی کے لیے تو لذت اتحاد ہی آخری چیز ہے، لیکن انبیاء کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی ذات کے اندر کچھ اس قسم کی نفسیاتی قوتوں کی بیداری جو دنیا کو زیر و زبر کر سکتی ہیں اور جن سے کام لیا جائے تو جہان انسانی دیگر گوں ہو جاتا ہے۔ یعنی علامہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ صوفی کے لیے جو لذت اتحادی ہے وہ اس کے لیے آخری منزل ہوتی ہے، یعنی جب وہ اتحاد اس کا خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے یا تجلی یا جو بھی اس کا روحانی تجربہ ہوتا ہے وہ اس کی مذہبی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نہیں پتہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ معاشرے سے کیا اثر پڑے گا، اس کو نہیں پتہ، اس کی بس زندگی کا مقصد جیسے روحانی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک دین کا مقصد پورا ہو گیا، یہی حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا پر آیا تھا اور یہی اس کا مطلب بالفرض اس کو دین اس کا یہی بتاتا تھا کہ تم نے اتحاد کی کیفیت میں آنا ہے اور یہی تمہاری زندگی کا دین کا مقصد ہے، دینی زندگی کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انبیاء کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی ذات کے اندر کچھ اس قسم کی نفسیاتی قوتیں کی بیداری جو دنیا کو زیر و زبر کر سکتی ہے اور جن سے کام لی جائے تو جہان انسانی دیگر وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء میں اس طرح کے جب ان کے واقعات پیش آتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے تو ان کے اندر ایسی قوتیں اور ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کے ذریعے ان کا یہ شعور ہوتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس پہ کانے ہو جائیں وہ معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں یہ معاشرے کو بھی دوں اور معاشرے میں تبدیلی لاؤں۔ تو یہ تھا علامہ کا اقتباس اس کتاب سے، اور جس طرح آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر مقصد یہی تھا کہ جب وہ معراج سے واپس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ معاشرہ تبدیل کیا، اور معراج جو ہے یہ لگ بھگ طائف کے آس پاس، جب طائف کا واقعہ ہوا ہے اس کے آس پاس ہی پیش آیا ہے، تو مطلب پوری زندگی ابھی مکہ کی بھی اس میں پڑی تھی اور اس کے بعد مدینہ کے کتنے سال اس میں بھی آنے تھے، تو اگر ان کی مذہبی، ان کی دینی زندگی کا مقصد صرف خدا سے اتحاد ہوتا، جس طرح بعد کے صوفیاء نے بنا لیا اور اس کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا اور اسی کو کہا کہ یہی
دینی زندگی روحانی زندگی کا مقصود ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جو مشن تھا وہ اختتام کیوں نہ ہو گیا معراج کے وقت. تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ نبی اور اس دین کا مقصد اور اللہ کے کلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس سے معاشرہ ہر پہلو سے تبدیل کر دیا جائے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ اس معاشرے کو تبدیل کر دیا جائے، اور تمدن اس کا تبدیل کر دیا جائے، اس کا نظام تعلیم، اس کا نصاب، ہر چیز تبدیل کر دی جائے. تو یہی مقصد ہے اس دین کا کہ اس سے جو ہے وہ پوری دنیا پر یہ نظام پھیلے اور پوری دنیا پر جو ہے نا وہ تبدیلی آئے، نہ کہ صرف لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں جو ہے وہ تبدیلی آئے. So this was something that I wanted to share with you guys, and I find it very compelling کہ یہ آرگومنٹ آپ ان صوفیاء کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جن کو قرآن کا مقصد سمجھ نہیں آتا. یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کیونکہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مشن ختم نہیں ہو گیا معراج کے وقت، اور کیوں ان کا مشن جاری رہا. حالانکہ معراج پہ تو نمازیں مل چکی تھی، اگر نمازیں ہی صرف مقصد ہوتی تو نبی کیوں اپنا مشن جاری رکھتے ہیں. انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا، 10 ہجری تک جاری رکھا، اور پورا ایک نظام حیات قائم کیا اور اللہ کے قوانین نافذ کیے اور دنیا کو ایسا نظام دیا جو کئی سالوں تک چلتا رہا، کئی 100,000 سال تک چلتا رہا. سو تھینک یو سو مچ فار لسننگ، اور انشاءاللہ میں واپس آؤں گا کسی اور ویڈیو میں اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ.